السلام علیکم۔ ربن تھانے سے باہر نکلا تو بے حد متفکر تھا۔ اس کی پریشانی کا سبب ڈی ایس پی راٹھور تھا۔ اس کا اب تک جتنے لوگوں سے واسطہ پڑا تھا، راٹھور اسے ان سب سے زیادہ خطرناک اور عیار محسوس ہوا تھا، اور کمال یہ تھا کہ اس نے اپنی اس خطرناک اور عیار شخصیت کو نرمی اور تہذیب کی آڑ میں چھپا لیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں وہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا تھا، اور ربن کا تجربہ تھا کہ ایسے لوگ جب وار کرتے ہیں تو سامنے والے کو اس وقت تک پتہ ہی نہیں چل پاتا جب تک وہ شکار نہیں ہو جاتے۔ وہ اپنے سے زیادہ فاروق کے لیے تشویش میں مبتلا تھا۔ اگر وہ راٹھور کے مطالبات تسلیم نہیں کرتا تو راٹھور اسے بملا کے قتل کے کیس میں پھنسا دیتا، لیکن راٹھور نے جو مطالبات کیے تھے انہیں تسلیم کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک دادا تھا اور اس نے زندگی چاقو کے زور پر ہی گزاری تھی، لیکن وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس کے چاقو نے کبھی کسی بے گناہ اور معصوم شخص کے خون کا ذائقہ نہیں چکھا تھا۔ وہ انہی لوگوں کے خلاف اپنا چاقو استعمال کرتا تھا جو خود کسی نہ کسی جرم میں ملوث ہوتے تھے، اور قتل و غارت گری کی نوبت تو بہت کم ہی آ پاتی تھی۔ اس نے اپنے لیے خود ہی کچھ اصول وضع کر رکھے تھے اور ان پر سختی سے عمل کرتا تھا۔ اس کے اصولوں میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی کہ وہ راٹھور کے کہنے پر کسی مسلمان لیڈر کو بلا وجہ قتل کر ڈالتا، اور نتیجے میں مسلمانوں کے مشتعل ہو جانے کے باعث ہندوستان کے بگڑتے ہوئے حالات کو مزید خراب ہوتا دیکھتا۔ پھر مسلم آبادیوں پر بلوے کا مطالبہ تھا جو اس کے لیے قطعی ناقابل قبول تھا۔ مسلمان ہوں یا ہندو، وہ کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق رکھنے والے نہتے اور بے قصور افراد کو نشانہ بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ چاچا جی، تھانے سے نکل کر کسی سواری میں بیٹھنے کے بجائے وہ سوچوں میں ڈوبا یوں ہی چلا جا رہا تھا کہ ایک موٹر گاڑی اس کے قریب آ کر رکی، اور اندر سے کسی نے اسے پکارا۔ پکار پر وہ متوجہ ہوا تو دیکھا پکارنے والی شکنتلا ہے، وہی کم سن اور کھلنڈری سی لڑکی جو فاروق کی بیماری کے دنوں میں اسے شملہ چھوڑنے کے لیے جاتے وقت ریل گاڑی میں ملی تھی۔ اسے ماجد علی نامی ایک شخص دھوکے سے ورغلا کر گھر سے بگا کر لے جا رہا تھا۔ ربن کی نگاہوں نے ماجد علی کی اصلیت کو پہچان کر شکنتلا کو اس کے پنجوں سے نکالا اور باعزت طور پر اسے اس کے باپ سیٹھ انوپم اگروال کے حوالے کیا۔ اس کے اس احسان پر شکنتلا اور اس کا باپ دونوں ہی اس کے بے حد شکر گزار تھے، اور انہوں نے اس سے بے حد اصرار کیا تھا کہ بمبئی واپس آنے کے بعد وہ ان سے رابطہ ضرور کرے، لیکن اپنے جھمیلوں میں الجھے ربن کو فرصت ہی نہیں تھی کہ وہ ملاقات کے لیے جا پاتا۔ بس ایک بار منو اور اکبر کی ضمانت کے لیے سیٹھ انوپم اگروال کو زحمت دی تھی، اور اب سرے راہ ان لوگوں سے ملاقات ہو رہی تھی۔ ربن نے دیکھ لیا تھا کہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر خود انوپم اگروال موجود ہے۔ نمسکار چاچا جی، ایسے اکیلے پیدل کدھر جا رہے ہیں؟ شکنتلا پھرتی سے دروازہ کھول کر نیچے اتری اور دونوں ہاتھ جوڑ کر ربن کو نمسکار کیا۔ جیتی رہ بیٹیا، کیسی ہے تو، اور سیٹھ آپ کیسے ہو؟ ربن نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دونوں باپ بیٹی کو باری باری مخاطب کیا۔ دونوں کے پیچھے انوپم اگروال خود بھی گاڑی سے اتر کر آ گیا تھا اور مسکراتا ہوا ربن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں چاچا جی، اور آپ کو ابھی کے ابھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا رہے ہیں۔ شکنتلا نے جواب دینے میں تیزی دکھائی اور مضبوطی سے ربن کا بازو پکڑ لیا۔ ارے ارے بیٹیا، یہ کیا کرتی ہو؟ ابھی اپن کو جانے دو، اپن کسی اور سمے فرصت سے تیرے کرنے آئیں گے۔ ربن نے پہلو بچانے کی کوشش کی۔ اس وقت وہ اتنی بڑی مشکل میں گرا ہوا تھا اور اپنے دست راست راموں سے مشورہ کر کے نجات کی کوئی راہ نکالنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس بھلا شکنتلا کی دعوت قبول کرنے کا کہاں موقع تھا؟ سمے ہی تو نہیں ہے چاچا جی، آج آپ نہ بھی ملتے تو میں نے ڈیڈی سے کہہ دیا تھا کہ آج ہر حال میں چاچا جی اور فاروق بھیا کو کھانے پر بلوانا ہے۔ آپ موٹر میں بیٹھیں، فاروق بھیا کو بھی ہم راستے سے لے لیں گے۔ شکنتلا اپنے اصرار پر قائم رہی۔ آخر ایسا کیا ہے کہ تو آج ہی ہمیں اپنے ہاں بلانے کو اتاولی ہو رہی ہے، اور تھوڑا انتظار نہیں کر سکتی؟ ربن نے گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے اس سے دریافت کیا۔ میں بتاتا ہوں مسٹر رب نواز کہ شکنتلا کے اتاولے پن کا کارن کیا ہے۔ ایسا ہے کہ شکنتلا پڑھنے کے لیے لندن جانا چاہتی ہے۔ اکیلی لڑکی کو بھیجنا اپنے کو ٹھیک نہیں لگ رہا، اس لیے اس کی ماں سے بولا کہ تو بھی بیٹی کے ساتھ ہی چلی جا۔ اپن خود بھی ان دونوں کو چھوڑنے اور ادھر سیٹل کروانے کے لیے ساتھ جائے گا، پھر بعد میں واپس آ کر ادھر سے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے خود بھی لندن شفٹ ہو جائے گا۔ ہندوستان ویسے بھی اب رہنے کی جگہ نہیں رہا۔
اس بار سیٹھ انوپم اگروال نے گفتگو میں مداخلت کی اور شکنتلا کے اس قدر اصرار کی وجہ بتائی۔ وجہ سن کر ربن کے کان کھڑے ہو گئے اور فوراً ہی اس کے ذہن میں ایک امکان روشن ہو گیا۔ اس امکان نے اسے شکنتلا کی دعوت قبول کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ مزید مزاحمت کیے بغیر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ فاروق بھیا کدھر ہیں چچا جی؟ آپ ان کا پتہ تو بتائیں تو ہم انہیں بھی راستے سے لے لیں گے۔ انوپم اگروال نے گاڑی آگے بڑھائی تو شکنتلا نے ربن سے مطالبہ کیا، اسے بعد کو بلوا لیں گے، ابھی اپنے کو تیرے پتا سے کچھ بات کرنی ہے۔ ربن نے سنجیدگی سے اسے جواب دیا اور ہمتن گوش ہو جانے والے سیٹھ کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے مخاطب ہو کر بولا، اپن اس وقت بڑی مشکل میں ہے سیٹھ، اور آپ کے لندن جانے میں اپنے کو اپنی مشکل کا حل نظر آ رہا ہے، اسی لیے اپن آپ کی موٹر میں بیٹھ گئے ہیں، پر زور زبردستی کوئی نہیں ہے۔ آپ کا من بولے تو اپنی بات ماننا، نہ بھی مانے تو اپنے کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ایسا کیا ہے مسٹر رب نواز، آپ بولو، اپنے سے جو بن پڑا اپن ضرور کرے گا۔ سیٹھ کی توجہ گاڑی چلانے پر تھی، اس کے باوجود وہ ربن کی بات بھی توجہ سے سن رہا تھا۔ ربن نے بغیر کسی لگی لپٹی کے اپنے کل حالات اختصار سے سنائے اور آخر میں بولا، فاروق لندن جانے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اپنے کو خطرہ ہے کہ پولیس راہ میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے۔ اسے اگر آپ کی فیملی کا ساتھ مل جائے تو وہ آسانی سے نکل جائے گا، باقی بعد کو اپن ادھر کے حالات سے خود نمٹ لیں گے۔ اس کی خواہش جان کر انوپم اگروال ایک لمبے وقفے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ شکنتلا بھی سانس روکے بیٹھی رہی کہ اتنے گمبھیر حالات میں وہ اپنے باپ کو کوئی مشورہ دینے کی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ آخر سیٹھ نے خود ہی سکوت توڑا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اپن فاروق کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، اپن تمہاری بات نہیں ٹال سکتے، اپنے کو وشواس ہے کہ تم نے جو کچھ بتایا بالکل سچ ہے، اپن خود بھی ہندوستان کے حالات دیکھ رہا ہے، جب ہی تو بولا تھا کہ ہندوستان اب رہنے کی جگہ نہیں رہی، اب یہی دیکھو کہ پولیس کا کام جنتا کو پروٹیکشن دینا ہے اور ادھر پولیس ہی بلوے کروانا چاہتی ہے۔ اپن ہندوستان کے بٹوارے کے خلاف ہے، پر ایسا ظلم کرنے کو بھی ٹھیک نہیں بول سکتا۔ سیٹھ کے فیصلے نے گاڑی میں چھا جانے والے بوجھل پن کو ختم کر دیا اور سب سے پہلے شکنتلا چہکی، تھینک یو ڈیڈی، آپ نے میرے من کی بات مان لی۔ فاروق بھیا کتنے نائس آدمی ہیں، اس کی مجھے اچھی طرح خبر ہے۔ کسی کا مرڈر تو دور کی بات، وہ کوئی بھی کام غلط نہیں کر سکتے۔ ہم لندن میں بھی انہیں اپنے ساتھ ہی رکھیں گے تاکہ آپ کے واپس ہندوستان آنے کے بعد بھی ہم وہاں تنہا نہ رہیں۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری اچھا، سیٹھ مسکرا کر بیٹی سے بولا اور پھر ربن سے مخاطب ہوا، اب آپ بولو کہ فاروق کو کدھر سے بلوانا ہے؟ ہم لوگ کوٹھی کے قریب پہنچ چکے ہیں، وہاں سے ڈرائیور کو فاروق کو بلوانے کے لیے بھیج دیں گے۔ شکریہ سیٹھ، آپ جو کچھ کر رہے ہو وہ اپنے اوپر آپ کا احسان ہوگا، اور زندگی نے موقع دیا تو اپن اس احسان کا بدلہ بھی چکا دے گا۔ ربن سچ مچ اس کا شکر گزار تھا اور ہرگز یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ سیٹھ خود پر کیے گئے احسان کا بدلہ چکا رہا ہے، اس احسان کو کر کے تو وہ خود فراموش کر چکا تھا۔ نواب صاحب اور اختر کی اموات کو تھوڑے دن گزر چکے تھے۔ حویلی کی فضا میں اب بھی غم کے بادل چھائے ہوئے تھے، لیکن اب یہ بادل اتنے گہرے نہیں رہے تھے اور آہستہ آہستہ افراد خانہ زندگی کے معمولات میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ تعزیت کے لیے آنے والوں کی تعداد میں بھی بتدریج کمی آتی جا رہی تھی۔ البتہ ندرت جہاں کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اس عمر میں اکلوتے بیٹے کی جدائی کے غم نے انہیں بالکل بستر سے لگا دیا تھا۔ افراد خانہ علاج اور دلجوئی کی اپنی سی کوشش کرتے رہتے تھے، لیکن بڑھاپا اور جدائی کا غم دونوں امراض لا علاج تھے۔ عشرت جہاں بھی ماں کی حالت کے پیش نظر اپنے سسرال واپس نہیں گئی تھی اور بچوں سمیت چہلم تک یہیں رکنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ موقع ایسا تھا کہ ان کے سخت گیر سسرالیوں اور نخریلے میاں کو بھی مروت سے کام لیتے ہوئے انہیں رکنے کی اجازت دینی پڑی تھی۔ ان دونوں اموات کے اہم ترین متاثرین میں نوابزادی عالیہ بھی شامل تھیں، لیکن وہ چپ کی بکل مارے بیٹھی تھیں اور کوئی چاہتا بھی تو ان کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکتا تھا کہ ان کی طرف سے کسی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ صرف جولیٹ تھی جو ان کی خاموشی کے باوجود ان کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزار لیتی تھی، وہی تھی جو ان کی ذہنی کیفیت کو اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ عالم جنون اور طیش میں اپنے ہاتھوں ہو جانے والے اختر کے قتل پر اگرچہ وہ نادم نہیں تھیں، لیکن ایک عام انسان پر اپنے ہاتھوں چلے جانے والی انسانی جان کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ تھا۔ جولیٹ کو اندازہ نہیں تھا کہ عالیہ پر یہ بوجھ کس طرح اثر انداز ہوگا، البتہ اس نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ وہ ہذیانی کیفیت کا شکار نہیں ہے۔
چنانچہ اس بات کا اندیشہ بھی نہیں تھا کہ وہ کسی کے سامنے سچائی کا اظہار کر دیں گی۔ صفی اللہ اور اسد اللہ دونوں نے مشترکہ فیصلہ کیا تھا کہ اس بات کو ہمیشہ راز میں رکھنا ہے کہ اختر کی موت عالیہ کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور جولیٹ کو بھی اس سلسلے میں سختی سے تاکید کر دی گئی تھی۔ جولیٹ پہلے ہی ایک مرد کی ہوسناکی کا شکار ہو چکی تھی، چنانچہ اختر کی صورت سامنے آنے والے ویسے ہی دوسرے مرد کے انجام پر اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ عشرت جہاں کی طرف سے ملنے والے کافرہ کے طعنے کے بعد سے وہ کسی اور ہی فکر میں تھی، اور اپنی اصل کی تلاش میں آج کل مذہب اسلام کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اس مطالعے سے ہی اس کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ اختر جیسے عزت کے لٹیروں کے لیے مذہب اسلام نے سنگساری جیسی سخت سزا تجویز کی ہے۔ اس حساب سے اسے پھر بھی ہلکی ہی سزا ملی تھی۔ اس کا جو کردار سامنے آیا تھا، اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ جو شخص حویلی کے قواعد و ضوابط والی زندگی میں ایسی آوارگی کا مظاہرہ کر گیا تھا، وہ لندن کی آزاد فضاؤں میں تو نہ جانے کیا کیا گل کھلاتا رہا ہوگا۔ ایسے شخص کے انجام پر جولیٹ اپنے دل و دماغ پر کوئی بوجھ محسوس نہیں کر رہی تھی، اور پوری یکسوئی سے مذہب اسلام کے مطالعے میں مصروف تھی۔ مطالعے کے علاوہ اسے دوسرا کام آصف خان کے رشتے کے بارے میں غور کرنے کا تھا۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کہ وہ اپنے باپ کی بات مان کر یہ رشتہ قبول کر لے اور سب عورتوں کی طرح سکون سے گھر گرہستی کرے، لیکن دوسری طرف اسے لگتا تھا کہ اس کے لیے یہ سب ممکن نہیں ہے۔ دلدار آغا کو اس کے انجام تک پہنچائے بغیر وہ سکون سے رہ ہی نہیں سکتی، تو گھر بسانے کا کیا سوال۔ اس وقت بھی وہ ایک کتاب سامنے رکھے لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کا ذہن کتاب سے زیادہ اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ اسے سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ اگر وہ انتقام کی راہ پر چلنا چاہے تو اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کرے۔ پہلے کی بات اور تھی، اور وہ بمبئی میں بالکل آزادانہ زندگی گزار رہی تھی، چنانچہ آغا تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پیر بھی مارتی رہی تھی، لیکن اب اسد اللہ کی بیٹی کی حیثیت سے وہ اتنی آزاد نہیں رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اب اسد اللہ اسے بمبئی واپس جانے اور پہلے کی طرح تنہا زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسے اپنا آپ اندیکھی بندشوں میں جکڑا ہوا محسوس ہونے لگا، اور کوئی تدبیر سجھائی نہیں دیتی تھی کہ ان بندشوں سے خود کو آزاد کروا سکے۔ بات زور زبردستی کی ہوتی تو وہ اپنی فطری بے باکی اور خود اعتمادی کے سہارے اڑان بھر جاتی، لیکن یہاں معاملہ محبت کا تھا۔ اسد اللہ نے اسے اپنی شفقت اور محبت کی زنجیروں میں جکڑ دیا تھا، اور وہ خود میں ہمت نہیں پا رہی تھی کہ برسوں تنہائی اور نارسائی کا دکھ سہنے والے اپنے باپ کو کوئی دکھ دے سکے۔ وہ نفرت و محبت کی کشمکش میں پھنس گئی تھی، اور ہر وقت الجھن کا شکار رہنے لگی تھی۔ اب بھی وہ کتاب سامنے رکھے الجھی ہوئی بیٹھی تھی کہ دستک کی آواز کے ساتھ کتب خانے کا دروازہ کھلا اور اسد اللہ اندر داخل ہوئے۔ آداب۔ آواز پر متوجہ ہونے والی جولیٹ انہیں دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ جیتی رہیے، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اسد اللہ نے شفقت سے جواب دیتے ہوئے دریافت کیا۔ جی ٹھیک ہوں، جولیٹ نے اختصار سے جواب دیا۔ ابا جان کی رحلت کے بعد سے مصروفیات کا سلسلہ اتنا دراز ہو گیا ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی آپ سے ملاقات کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ بھائی جان کی بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں ہی انجام دینی ہوتی ہیں۔ وہ پہلے ہی اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ذمہ داریوں کا زیادہ بوجھ ان کی ذات پر رہے۔ یوں تو حسیب اللہ بھی بسات بھر کوشش کرتے ہیں، لیکن ابھی وہ ناتجربہ کار ہیں، اس لیے انہیں بھی ایک حد سے زیادہ ذمہ داریاں نہیں سونپی جا سکتی۔ جولیٹ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے معذرت خواہانہ لہجے میں اس سے کہا تو اس نے غور کیا کہ وہ بہت تھکے ہوئے اور شکستہ نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ لباس اور دیگر معاملات میں آج بھی وہی نفاست اور رکھ رکھاؤ تھا جو اول روز سے دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ مجھے آپ کی مصروفیت کا احساس ہے، اس لیے دل میں آپ کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس نے اپنی طرف سے انہیں تسلی کروائی۔ جیتی رہیے، جیتی رہیے، آپ کی صورت اللہ نے ہماری عمر بھر کی محرومیوں کا ازالہ کر دیا ہے۔ آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں ٹھنڈک سی پڑ جاتی ہے، اور حقیقی طور پر احساس ہوتا ہے کہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اپنی یہ سرشاری ہمیں بھائی جان کے دکھ کا اور بھی زیادہ شدت سے احساس دلاتی ہے۔ کہنے کو وہ حسیب اللہ اور عافیہ کی خوشیاں دیکھ رہے ہیں، اور انہیں پوتے پوتی اور نواسا نواسی کی صورت ڈھیروں نعمتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن وہ جو ان کے دل کا ایک گوشہ ان سے الگ ہو گیا ہے، اس کا دکھ اتنا بھاری ہے کہ خوشی میں بھی ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔
ایسے میں ابا جان کی جدائی کا غم سہنا ان کے لیے آسان نہیں ہے، اس لیے ہم زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسد اللہ کی اس بات نے اسے الجھن میں ڈال دیا۔ اسے یاد آیا کہ پہلے بھی انہوں نے آصف خان کے رشتے کا ذکر کرتے ہوئے اس سے صفی اللہ کے چھوٹے بیٹے محب اللہ کا ذکر کیا تھا، لیکن واضح طور پر کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب دوبارہ اسی طرح کا ذکر چھڑا تو اس کی الجھن سوال بن کر لبوں پر چلی آئی۔ آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ بڑے ابا کو کیا دکھ ہے؟ کیا ان کے چھوٹے صاحبزادے کی ڈیتھ؟ اللہ نہ کرے بیٹی، ہمارے محب اللہ زندہ ہیں۔ بے شک وہ ہم سب کی نگاہوں سے دور چلے گئے ہیں، لیکن اس بات کا ہم سب کو یقین ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں بخیریت اور زندہ سلامت ہیں۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے اور وہ ہمارے دلوں کی ٹھنڈک لوٹانے کے لیے واپس ہمارے پاس آ جائیں۔ اسد اللہ نے اسے اپنا جملہ مکمل نہیں کرنے دیا اور تڑپ کر اس کی بات کاٹ ڈالی۔ سوری، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ ایکچولی کسی نے ان کے بارے میں کچھ بتایا نہیں اور کچھ عجیب سی باتیں سامنے آئیں تو مجھے شک ہوا کہ اس بار جولیٹ نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ آپ کی غلطی نہیں ہے۔ ادھوری اور مبہم باتوں سے کوئی بھی شخص غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اصل میں محب اللہ کی ذات سے ایک اتنا تکلیف دہ واقعہ جڑا ہوا ہے کہ ہم سب شرمندگی کے باعث ان کا ذکر ہی نہیں کر پاتے۔ دوسرے بھائی جان کی بھی یہی خواہش ہے کہ بار بار محب اللہ کا ذکر کر کے ان کے زخم کو نہ کریدا جائے، اس لیے سب نے اس موضوع پر اپنے لفظ ہی لیے ہیں، یہاں تک کہ ان کی تصویریں بھی چھپا دی گئی ہیں۔ اسی لیے حویلی میں قیام کے باوجود آپ اب تک ان سے ناواقف تھیں۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ محب اللہ اس حویلی کا فرد ہوتے ہوئے بھی یہاں سے الگ ہو گئے؟ اسد اللہ کے الفاظ اور یاسیت زدہ لہجے نے جولیٹ کے تجسس کو مزید ہوا دی۔ یہ جن دنوں کا قصہ ہے، ان دنوں ہم انگلینڈ گئے ہوئے تھے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد بھی ہمارا وہاں آنا جانا لگا ہی رہتا تھا اور قطعی اندازہ نہیں تھا کہ اس بار ہمارے پیچھے اتنا بڑا سانحہ پیش آ جائے گا۔ ان دنوں محب اللہ یہی کوئی 15-16 سال کے تھے اور اپنی عمر کے اعتبار سے بے حد جذباتی اور جوشیلے بھی۔ مصلحت پسندی اور دروغ گوئی جیسی باتوں سے وہ گویا آشنا ہی نہیں تھے۔ شاید یہاں ملازماؤں یا حویلی کے کسی فرد کے ذریعے ہی آپ کے علم میں آیا ہو کہ پھوپھی بیگم ملازماؤں کو ان کی غلطیوں پر عجیب و غریب سزائیں دینے کی عادی ہیں۔ حویلی میں ایک نوعمر آسیہ نامی ملازمہ ہوا کرتی تھی۔ اسے پھوپھی بیگم نے خاص اپنی خدمت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا اور وہ دن رات کا بیشتر حصہ ان کی خدمت میں گزارتی تھی۔ ایک روز پھوپھی بیگم نے اپنے زیورات اجلوانے کے لیے نکالے اور خود ہی کہیں رکھ کر بھول گئیں، لیکن انہیں لگا کہ ہو نہ ہو ان زیورات کو آسیہ نے چرا لیا ہے۔ انہوں نے بغیر کسی ثبوت کے اس بیچاری پر الزام لگا کر اس سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے زیورات واپس کرے۔ زیورات اس کے پاس تھے ہی نہیں تو وہ واپس کیسے کرتی؟ رو رو کر اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہی، لیکن پھوپھی بیگم کو اس پر رحم نہ آیا اور انہوں نے حکم دیا کہ آسیہ کو رسی سے باندھ کر اس وقت تک کنویں میں الٹا لٹکا دیا جائے جب تک وہ سچ نہ اگل دے۔ ان کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ کنویں میں لٹکی آسیہ وہاں سے بھی رو رو کر دعائیاں دیتی رہی، لیکن ہمیں یہ اعتراف کرتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے کہ پھوپھی جان ایک نہایت سنگ دل خاتون واقع ہوئی ہیں اور ہم نے کبھی انہیں کسی پر رحم کھاتے نہیں دیکھا۔ آسیہ کی دعائیوں کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب معلوم نہیں کہ رسی کمزور تھی یا آسیہ کو ٹھیک سے باندھا نہیں گیا تھا کہ وہ بیچاری کئی فٹ گہرے کنویں میں جا گری۔ جب تک اسے کنویں سے نکالنے کی تدبیر کی جاتی وہ اپنی جان سے چلی گئی۔ ادھر پھوپھی جان کے کمرے میں ان کے زیورات کی تلاش میں مصروف اکا بیگم کو انہی کے کمرے کے ایک تاکچے میں رکھے ہوئے زیورات مل گئے۔ پھوپھی بیگم نے الزام لگایا کہ زیورات آسیہ نے ہی وہاں چھپائے تھے، لیکن سب سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں تھا۔ بہرحال آسیہ کی موت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا جسے زنان خانے میں ہی دبا دیا جاتا۔ اس کا باپ جو حویلی ہی کا ملازم تھا ابا جان کے سامنے دعائیاں دینے لگا کہ اس کی بن ماں کی بچی آپا بیگم کے ظلم کا شکار ہو گئی ہے۔ ابا جان کے لیے وہ بہت نازک وقت تھا۔ وہ غیر منصف نہیں تھے، لیکن حویلی کی عزت اور بہن کی محبت کی خاطر انہیں مجبور ہونا پڑا۔ انہوں نے آسیہ کے باپ کے سامنے پھوپھی بیگم کے موقف کی تائید کی اور اسے یہ باور کروایا کہ اس کی بیٹی اپنی ہی غلطی کے باعث انجام کو پہنچی ہے۔ پھر بھی انہیں احساس ہے کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس نقصان کی تلافی کے لیے انہوں نے آسیہ کے باپ کو کثیر رقم قبول کرنے پر مجبور کیا، ورنہ اس کے لیے دوسری صورت یہ تھی کہ وہ خالی ہاتھ حویلی سے نکل جاتا اور جہاں چاہتا جا کر دہائی دیتا۔ آسیہ کا باپ حویلی والوں کی طاقت اور اختیار سے واقف تھا
کہ ان کے سامنے اس غریب کی ہرگز بھی نہیں سنی جائے گی۔ چنانچہ اس نے ابا جان کی پیشکش کو قبول کرنا منظور کر لیا۔ محب اللہ اپنی کم سنی کے باعث مردانے اور زنانے دونوں جگہ آزادانہ آتے جاتے تھے۔ انہوں نے خود اپنے کانوں سے آسیہ کی چیخیں سنی تھیں اور پھپھی بیگم سے استدعا کی تھی کہ اگر وہ چور بھی ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے، لیکن پھپھی بیگم نے ان کی یہ استدعا قبول نہیں کی اور اسی اثنا میں آسیہ کنویں میں گر کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ محب اللہ کو اس بات کا بھی علم ہو گیا کہ زیورات چوری نہیں ہوئے تھے، بلکہ پھپھی بیگم خود ہی انہیں رکھ کر بھول گئی تھی۔ بس وہ جوش میں آ گئے اور ببانگ دہل پھپھی بیگم کو مجرم قرار دیتے ہوئے ابا جان کے سامنے بھی اڑ گئے کہ وہ اپنی بہن کی پشت پناہی نہ کریں۔ محب اللہ سب کی طرح ابا جان کو بھی بے حد عزیز تھے، لیکن معاملہ حویلی کی عزت اور ساکھ کا تھا، اس لیے انہوں نے محب اللہ کو سختی سے خاموش رہنے کا حکم سنا ڈالا۔ جوش و رنج میں مبتلا محب اللہ نے انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے ظلم کا ساتھ دیا تو وہ حویلی چھوڑ دیں گے۔ ابا جان اس دھمکی کو پوتے کی جذباتیت سے زیادہ کچھ نہیں سمجھے اور یہی خیال کیا کہ محب اللہ حویلی سے نکلے بھی تو 4-6 گھنٹے کہیں گزار کر واپس آ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس دن کے حویلی سے نکلے محب اللہ کبھی واپس نہیں آئے۔ بعد میں انہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن وہ نہیں ملے۔ 2-3 سال بعد یہ کوششیں بھی ترک کر دی گئیں اور یہ فیصلہ ہوا کہ حویلی میں محب اللہ کا ذکر ترک کر دیا جائے۔ بس اسی لیے آپ نے ان کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں سنا۔ ہمارے یادگاری البم میں محب اللہ کی ایک بہت خوبصورت تصویر ہے، کسی دن ہم آپ کو وہ تصویر دکھائیں گے۔ پوری داستان سنانے کے بعد اسد اللہ نے اس سے کہا تو اس کی آنکھوں میں چھم سے اس لڑکے کی تصویر اتر آئی جس کے لیے اس نے شناسائی محسوس کی تھی۔ وہ اس تصویر کو ہی دیکھ رہی تھی جب اختر کسی آفت ناگہانی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا اور بعد میں حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ جولیٹ کے ذہن سے وہ تصویر ہی محو ہو گئی، لیکن اب اسے پوری جزیات کے ساتھ وہ تصویر یاد آ گئی تھی اور ساتھ ہی ذہن میں ایک دریچہ بھی روشن ہوا۔ بے اختیار ہی اسے وہ 2 گہری بھنورا سی آنکھیں یاد آ گئیں جو ہر دم اس کی راہ میں بچھی رہتی تھیں، لیکن اس نے تو کبھی اسے درخور اتنا نہ سمجھا تھا۔ تو کیا وہ جسے میں بڑی حقارت سے ٹھکراتی رہی تھی محب اللہ تھا؟ اس حویلی کے وارثوں میں سے ایک؟ اس کے ذہن میں سوال جاگا اور وہ بے اختیار ہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی۔ محب اللہ ہمیں خاندان کے سارے بچوں میں سب سے زیادہ پیارے تھے۔ وہ تھے ہی ایسے دل موہ لینے والی شکل و صورت اور عادات کے مالک کہ کوئی بھی انہیں پسند کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ ذہانت میں بھی وہ سب بچوں سے آگے تھے۔ جوزفین بھی ہمیشہ محب اللہ کی بہت تعریف کرتی تھی اور سب کا یہی خیال تھا کہ وہ تعلیمی میدان میں بہت آگے تک جائیں گے، لیکن افسوس کہ وہ جوش و جذبات میں حویلی ہی چھوڑ گئے۔ ابا جان نے اپنی بزرگی کے روب میں شاید انہیں چند سخت جملے کہہ دیے تھے۔ سننے میں آیا ہے کہ پھپھی بیگم نے بھی طنز کے تیر چلائے تھے کہ حویلی سے نکل کر محب اللہ کو کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی اور وہ منہ کی کھا کر خود ہی واپس آ جائیں گے۔ ہمیں لگتا ہے کہ انہی ساری باتوں نے انہیں کبھی واپس نہیں آنے دیا، ورنہ حویلی کی طرف آنے والے راستے انہیں بھولے تو نہیں ہوں گے۔ وہ کم سن تھے مگر اتنے بھی نہیں کہ دنیا کی بھیڑ میں گم ہو جاتے۔ بس انہوں نے کبھی واپس لوٹنا نہیں چاہا، اور جو خود سے گم ہو جائے اسے کوئی کیسے ڈھونڈ سکتا ہے۔ پھر بھی ہم جب بھی حیدرآباد سے باہر نکلتے ہیں ہماری نگاہیں ہر سو بھٹکتی رہتی ہیں کہ کہیں تو وہ نظر آ جائیں گے، لیکن برسوں سے مایوسی ہی ہمارا نصیب ہے۔ کاش کہ وہ یہاں ہوتے تو آپ کے لیے ہمارا انتخاب ان کے سوا کوئی اور نہیں ہوتا۔ اس کی حالت سے بے خبر اسد اللہ بولے جا رہے تھے اور وہ سوچ رہی تھی کہ جسے حقیر جان کر ہمیشہ ٹھکرایا وہ تو مجھ سے کہیں بڑھ کر عزت و مرتبے کا مالک تھا، لیکن اس نے کبھی جتایا نہیں اور اتنی خاموشی سے مجھ سے محبت کرتا رہا کہ کبھی اپنی زبان سے بھی اظہار نہیں کیا۔ اس کا دل چاہا کہ اسد اللہ کو بتا دے کہ آپ کا محب اللہ واقعی خیریت سے ہے اور میں آپ کو اس تک پہنچا سکتی ہوں، لیکن پھر ایک خیال نے اس کا دامن تھام لیا۔ اس نے سوچا کہ اگر محب اللہ حویلی پہنچ گئے تو وہ اپنے ساتھ میری بربادی کی داستان بھی لے کر آئیں گے، اور میں جو اس حویلی کے کچھ لوگوں کے نزدیک ویسے ہی حقیر ہوں اور بھی کمتر سمجھی جانے لگوں گی۔ سب سے بڑھ کر میرے والد نواب اسد اللہ کو صدمہ ہوگا۔ انہوں نے اتنی مدت بعد کسی خوشی کی شکل دیکھی ہے، محب اللہ کے یہاں آنے سے ان کی خوشی روٹھ جائے گی۔ کیا بات ہے بیٹی، آپ اچانک اتنی خاموش کیوں ہو گئیں؟ اسد اللہ نے اسے سوچوں میں گم سم پایا تو ٹوک بیٹھے۔ نہیں کچھ نہیں، بس میں اس داستان کو سن کر اداس ہو گئی تھی۔
جولیٹ نے بہانہ بنا کر اصل بات چھپا لی، لیکن اس کے اندر بڑی زور کی جنگ چھڑ گئی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ حقیقت چھپا کر مجھ سے ایک جرم کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ ربن فاروق کو سیٹھ انوپم اگروال کی کوٹھی میں منتقل کروانے کے بعد بہت ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ اب اسے اطمینان سا تھا کہ فاروق بغیر کسی مشکل کے ہندوستان سے نکل جائے گا۔ سیٹھ اور اس کے گھر والے حقیقتاً ان کے بہت احسان مند تھے اور سیٹھ کی پتنی نے بھی انہیں بہت عزت دی تھی۔ وہ سارا وقت ربن کو بھائی اور فاروق کو بیٹا کہہ کر مخاطب کرتی رہی تھی۔ کھانے پر بھی خاصا اہتمام کروایا گیا تھا۔ شکنتلا سب سے زیادہ پرجوش تھی اور چہکتی پھر رہی تھی۔ ربن نے موقع دیکھ کر اسے فاروق پر خصوصی نظر رکھنے کا کہہ دیا تھا۔ فاروق آغا کے خلاف جذبہ انتقام دل میں لے کر لندن جا رہا تھا اور ربن اس کے کسی نئی مصیبت میں مبتلا ہونے کے خلاف تھا۔ بہرحال اس وقت تو اسے یہی مناسب لگ رہا تھا کہ فاروق ہندوستان سے نکل جائے تو کم از کم یہاں کے پیچیدہ حالات سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اسی لیے وہ خاصا مطمئن تھا۔ اسے بے فکری ہو گئی تھی کہ اب اسے دباؤ میں رہ کر ڈی ایس پی راٹھور کے گھناؤنے مطالبات تسلیم نہیں کرنے پڑیں گے اور وہ اسے صاف انکار کر سکے گا۔ اس نے اکبر کو بھی فاروق کے ساتھ لندن بھجوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ نا تجربہ کار لڑکا تھا لیکن فاروق سے شدید محبت کرتا تھا، اس لیے امید تھی کہ وہ کسی مصیبت میں فاروق کا بھرپور ساتھ دے گا۔ اکبر کے انتخاب کی دوسری وجہ اس کا اڈے سے متعلق نہ ہونا بھی تھا۔ اڈے کے لوگوں کو پولیس والے پہچانتے تھے، اس لیے اگر وہ ان میں سے کسی کو فاروق کا ہم سفر بنانے کی کوشش کرتا تو اس کے نظر میں آنے کا ڈر تھا۔ سیٹھ اگروال کے ہاں سے لوٹتے ہی اس نے اکبر کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا، جس پر اکبر بہت خوش تھا۔ منو نے البتہ اس موقع پر اس سے واپسی کی اجازت طلب کی تھی۔ وہ بہت عرصے سے چندی گڑھ سے نکلا ہوا تھا اور اب اس کا واپس لوٹ جانا ہی مناسب تھا۔ ربن نے خوش دلی سے اسے واپسی کی اجازت دے دی اور اس رات سکون کی نیند سویا، لیکن صبح اس کے لیے نئی پریشانی لے کر آئی۔ جس ٹھکانے پر انہوں نے وکرم کو رکھا تھا وہاں سے ایک بندہ گھبرایا ہوا آیا اور اطلاع دی کہ جو بندے رات وکرم کی لاش ٹھکانے لگانے نکلے تھے وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ یہ ایک تشویشناک خبر تھی۔ ربن نے فوراً ہی اپنے آدمیوں کو دوڑایا کہ وہ احتیاط سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں، لیکن کہیں سے کوئی خبر نہیں مل سکی۔ لاش کے بارے میں البتہ معلوم ہوا کہ صبح کے قریب ایک کچرا گھر سے مل گئی تھی اور پولیس والے اسے اٹھا کر لے گئے تھے۔ لاش کا ملنا اور اسے ٹھکانے لگانے والوں کا غیاب ایک معمہ سا بن گیا۔ ربن کی پیشانی کے بل بڑھ گئے۔ ایسے میں اسے راٹھور کی طرف سے تھانے پہنچنے کا حکم ملا تو وہ وہاں چلا گیا۔ ملاقات پہلے والے کمرے میں ہی ہوئی اور پہلے ہی کی طرح راٹھور نے اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا۔ پھر کیا سوچا دادا تم نے؟ ہمارے لیے کام کرو گے یا نہیں؟ پہلے ہی کی طرح اس نے کرسی پر آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے ربن سے دوستانہ لہجے میں گفتگو چھیڑی، لیکن ربن نے محسوس کیا کہ آج اس کی آنکھوں کی چمک پہلے سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ جواب تو اپن آپ کو کل ہی دے دیے تھے کہ اپن بھاڑے کے قاتل نہیں ہیں جو کسی کے بھی کہنے پر نردوش لوگوں کو قتل کرتے پھریں۔ اپن اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں۔ ربن کا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج ڈی ایس پی کل سے بھی زیادہ پر اعتماد ہے کہ ربن سے اپنے مطالبات تسلیم کروا لے گا۔ اس کے باوجود اس نے کھرا جواب دیا۔ فاروق کی طرف سے اطمینان کے بعد وہ ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے ربن دادا کی! اپنے طریقے سے جس کی چاہے جان لے لے، جسے چاہے عمر بھر کے لیے اپاہج کر دے، جسے چاہے سڑک پر لے آئے، لیکن ہم کہیں تو انکار کر دے۔ راٹھور نے طنز بھرے لہجے میں کہتے ہوئے ربن کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو اور وہ اس کے ساتھ کوئی دلچسپ کھیل کھیل رہا ہو۔ آپ جیسا چاہے سمجھو، اپن آپ کو اپنا جواب بول دیے ہیں۔ ربن رد عمل میں پرسکون ہی رہا۔ راٹھور بھی اس بار زبان سے کچھ نہیں بولا اور میز پر دھری گھنٹی کو ہاتھ بڑھا کر بجایا۔ یس سر، گھنٹی کے جواب میں فوراً ہی ایک سپاہی جن کی طرح نازل ہوا۔ خاص مہمانوں کو لے کر آؤ، راٹھور نے حکم دیا تو سپاہی فوراً باہر نکل گیا۔ ذرا سے توقف کے بعد ربن کو تھانے لانے والا اے ایس آئی ہتھ کڑی لگے 2 افراد کو اپنے ساتھ لیے وہاں پہنچ گیا۔ ان دونوں کو دیکھ کر ربن نے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ وہی دونوں تھے جنہیں وکرم کی لاش کہیں پھینکنے کی ڈیوٹی سونپی گئی تھی اور وہ واپس نہیں لوٹے تھے۔ یقیناً وہ پولیس کے ہتھے لگ گئے تھے۔ ربن نے ایک نظر میں ہی دیکھ لیا تھا کہ انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کی حالت اتنی ابتر ہے کہ وہ ڈھنگ سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے۔ حقیقتاً اگر وہ ربن کے تربیت یافتہ نہیں ہوتے
تو اس وقت کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ ربن جانتا تھا کہ اتنے تشدد کے بعد آدمی کے لیے اپنی زبان بند رکھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس کے اڈے سے وابستہ لوگ اگرچہ بہت مضبوط تھے، لیکن تھے تو بہرحال انسان ہی، اور انسان کا کیا بھروسہ ہوتا ہے کہ کب ہار جائے۔ وہ دونوں بھی ہار گئے تھے اور اب ربن سے نظریں نہیں ملا رہے تھے۔ ان دونوں کو یہاں دیکھ کر ربن کو راٹھور کے حد سے بڑے ہوئے اعتماد کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ راٹھور اس وقت اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ ربن کو ڈرا دھمکا کر اس سے اپنا کام نکلوا سکتا ہے۔ کیوں دادا، یہ تمہارے ہی آدمی ہے نا؟ راٹھور نے اپنے سابقہ طنزیہ لہجے میں ربن سے دریافت کیا۔ ہیں تو صحیح، پر آپ لوگوں نے انہیں آدمی کہاں رہنے دیا ہے؟ مار مار کر بھرکس بنا دیا ہے سالوں کا۔ ربن نے کہا تو راٹھور ہنس دیا، پھر بولا، کیا کرتے دادا، بہت موٹی چمڑی ہے تمہارے پٹھوں کی۔ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، پھر بھی بہت مشکل سے اپنا جرم مانے۔ ایسا کیا جرم کر ڈالا ان غریبوں نے کہ سرکار کو اتنی زحمت کرنی پڑی؟ ربن نے تجاہل سے کام لیا۔ واہ، تو دادا کو نہیں خبر کہ اس کے بندے شہر میں کیا کرتے پھرتے ہیں؟ راٹھور نے پھر طنز کیا۔ خبر رکھنے کو آپ جو ہیں۔ ربن کے اطمینان میں سر منہ فرق نہیں آیا۔ یہی اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ مخالف حالات میں بھی جب کہ خود اس کے اپنے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی، وہ سامنے والے کو آسانی سے پکڑائی نہیں دیتا تھا۔ ہمیں تو خبر ہی ہے، ہم نے انہیں وکرم کی لاش کو کچرے میں پھینکتے ہوئے پکڑا ہے، اور انہوں نے مانا ہے کہ یہ ایسا تمہارے حکم پر کر رہے ہیں۔ راٹھور کا انداز جتانے والا تھا۔ ایسی چار چوٹکی لگانے کے بعد آپ ان سے بولو گے کہ یہ جو دوسری جنگ عظیم چھڑی ہے، یہ ربن کے کہنے پر چھڑی ہے، تو ان بیچاروں کو ماننا ہی پڑے گا۔ ربن کے مزے سے دیے گئے جواب پر راٹھور تلملا گیا اور بولا، تم کہنا چاہتے ہو کہ ہم تم پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، ورنہ تم دودھ کے دھلے ہو، پر یاد رکھو انہوں نے اور بھی بہت کچھ اگلا ہے۔ پولیس تمہارے اس خفیہ ٹھکانے پر پہنچ چکی ہے جہاں تم نے وکرم کو رکھا تھا، وہاں سے بھی بہت سے ثبوت مل جائیں گے۔ راٹھور کی کارکردگی زبردست تھی۔ اڈے کے سوا پورے بمبئی میں کسی مکان کو ربن کا ٹھکانہ ثابت کر سکو تو یہ آپ کا کارنامہ ہوگا۔ رہی ثبوتوں کی بات، تو یہ تو آپ پر ہے کہ چاہو تو کہیں سے توپ بھی نکال ڈالو اور بولو کہ یہ ربن نے چھپائی تھی۔ وہ بڑی کامیابی سے راٹھور سے نمٹ رہا تھا، اور اس کا ثبوت راٹھور کے چہرے کے بگڑتے ہوئے تاثرات تھے، لیکن بہرحال وہ بھی کچھ ایسا کم نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا اور ASI کو ربن کے دونوں ساتھیوں سمیت وہاں سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے ذرا سا آگے کی طرف جھکا اور ربن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، بھاٹیا سیٹھ کو میں نے بڑی مشکل سے لارے لپے دے کر روک رکھا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کا خون معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ بہت اوپر جا کر اس معاملے کو اٹھائے گا۔ سیٹھ کو کیسے روکنا ہے یہ مجھے معلوم ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ تم بھی تو ہمارے ساتھ کاپریٹ کرو۔ سیٹھ سے اپن نمٹ لے گا، کورٹ کچہری اپنے لیے کوئی نئی چیز نہیں، اپن کا وکیل بھی تجربے والا ہے۔ ربن کسی دھمکی میں نہیں آنے والا تھا۔ تم اوور کانفیڈنس کا شکار ہو دادا، ہم نے تم سے کوئی ایسا کام نہیں بولا تھا۔ ادھر یہ سب کرنے والے بہت ہیں، بس میرا من بولا تھا کہ تم کو دوستی کا ایک چانس دوں، پر تم نے اس چانس کو کھو دیا۔ اب تم جاؤ اور ہماری دشمنی کا انتظار کرو۔ راٹھور کا موڈ خراب ہو گیا اور اس نے یکدم ہی گفتگو کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ دشمن بہادر ہو اور سامنے سے وار کرنا جانتا ہو تو دشمنی کا مزہ آتا ہے۔ اپن دیکھتا ہے کہ آپ بہادروں کی طرح دشمنی نبھاتے ہو یا بزدلوں کی طرح پیچھے سے وار کرتے ہو۔ ربن اس کے حکم پر فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، لیکن چیلنج کرنے والے انداز میں راٹھور سے یہ سب کہنا نہیں بھولا۔ وہاں سے نکلتے ہوئے اسے یقین تھا کہ راٹھور کو سخت غصے اور جنجلاہٹ میں مبتلا کر کے نکلا ہے، لیکن سچ یہ تھا کہ وہ خود بھی متفکر تھا، اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہندوستان کے بگڑتے ہوئے حالات کی طرح اسے اور اس کے ساتھیوں کو بہت سخت حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جولیٹ نے اپنے سامنے موجود تصویر کو بغور دیکھا۔ لمبا قد، صاف رنگت، خوبصورت نقوش، سیاہ بال اور سیاہ ہی خود اعتمادی اور ذہانت کی چمک لیے آنکھیں۔ پہلے بھی اس نے یہ تصویر دیکھی تھی اور اس وقت بھی اس کے لیے شناسائی محسوس کی تھی، اور جب آج دوبارہ دیکھ رہی تھی تو مکمل پہچان کا مرحلہ طے کر چکی تھی۔ حالانکہ وہ اسے پہچاننا نہیں چاہتی تھی، اور دل میں کہیں یہ خواہش تھی کہ یہ وہ نہ ہو جسے وہ شناخت کر چکی ہے، لیکن یہ وہی تھا۔ بڑھتی عمر نے اس کے اندر کچھ تبدیلی تو کی تھی۔ قد مزید لمبا ہو گیا تھا، دبلا پتلا جسم،
بھر کر مضبوط کاٹھی میں تبدیل ہو گیا تھا اور رنگت میں ہلکی سی سنولاہٹ آ گئی تھی، جو یقیناً بمبئی کی سمندری ہوا اور زندگی کی سختیوں کی دین تھی۔ لیکن باقی سب کچھ تو ویسا ہی تھا، اور وہ کسی طرح انکار نہیں کر سکتی تھی کہ اس نے اس 13-14 سالہ محب اللہ کو بمبئی کی گلیوں میں فاروق دادا یا فاروق استاد کے روپ میں دیکھا ہے۔ بات صرف اس شناخت کے اعتراف کی تھی، اور وہ کشمکش میں تھی کہ کیا کرے۔ یہاں آتے ہوئے وہ اس حویلی میں مستقل رہنے کا ارادہ کر کے نہیں آئی تھی، لیکن اسد اللہ کی محبت نے اس کے دل کو جکڑ لیا تھا۔ جوزفین اور اپنی محبت کی نشانی کے طور پر اسے قبول کر کے انہوں نے اس کا دل جیت لیا تھا۔ اس کے ساتھ دلدار آغا والا حادثہ پیش نہ آیا ہوتا تو وہ ہمیشہ باپ کی شفقت کے سائے میں رہنا پسند کرتی۔ اسے آغا کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے یہاں سے جانا تھا، لیکن دل کچھ عرصہ یہیں پڑاؤ ڈال لینے پر بضد تھا۔ وہ جو زندگی سے بالکل خالی ہو گئی تھی، ایک بار پھر زندگی کو محسوس کرنے لگی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ محب اللہ یہاں آیا تو وہ یہاں نہیں رہ سکے گی۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی ٹوٹی پھوٹی ہستی کے عیاں ہو جانے کے بعد بھی یہاں رہ سکے، لیکن سچ چھپانے پر بھی وہ اپنے آپ سے ناراض تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس حویلی کے مکین برسوں سے محب اللہ کی راہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ ذرا سا سچ بول کر ان کی خوشیاں لوٹا سکتی ہے۔ وہ جس کا ذکر زبان سے نہیں کیا جاتا لیکن جو سب کے دلوں میں بستا ہے۔ اگر حویلی لوٹ آتا تو اس حویلی کی رونق ہی اور ہوتی، لیکن وہ اپنے وقتی پڑاؤ کی خاطر اس حقیقت کا انکشاف کرنے سے ہچکچا رہی تھی کہ وہ محب اللہ کے ٹھکانے سے واقف ہے۔ اگر یہاں والوں کو پتہ چلا کہ اس نجیب الطرفین خاندان کا فرد ہوتے ہوئے محب اللہ بمبئی کے ایک اڈے پر بیٹھا دادا گیری کر رہا ہے تو انہیں بہت صدمہ ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ میں انہیں اس بارے میں کچھ نہ بتاؤں۔ اس کے دماغ نے بچاؤ کی ایک راہ سجھائی۔ میں نہیں بتاؤں گی تو وہ ہمیشہ اپنی اصل سے کٹ کر جیتا رہے گا، اور یہاں والے اس کی یاد میں مر مر کر جیتے رہیں گے۔ اس کے دل نے فوراً ہی اسے ٹوک دیا تو وہ بے ساختہ ہی اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ دل و دماغ کی اس کشمکش نے اسے نڈھال کر دیا۔ تب ہی آج وہ دوبارہ اسد اللہ اور جوزفین کی محبت کے گواہ اس کمرے میں آ بیٹھی تھی، اور دوبارہ اس البم کو دیکھ کر اپنے شکوک و شبہات کو کسی حتمی نتیجے پر پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی، اور نتیجہ وہی تھا جو وہ پہلے ہی جانتی تھی۔ محب اللہ اور فاروق ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ اسے خود سے یہ اعتراف کرنا پڑ رہا تھا، اور اب کوئی الجھن باقی تھی تو صرف یہ کہ وہ اس حقیقت کا انکشاف کرے یا نہ کرے۔ اس الجھن کا شکار وہ اپنا سر تھامے بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک کی آواز سن کر چونکی۔ کون؟ ہم ہیں اسد اللہ، پلیز اندر آ جائیں۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، سروری نے بتایا کہ آپ یہاں ہیں تو ہم یہیں چلے آئے۔ اسد اللہ اسے بتا رہے تھے کہ ان کی نظر کھلے ہوئے البم پر پڑی۔ یہ محب اللہ ہیں، ہمارے سب سے پیارے بھتیجے۔ انہوں نے گویا جولیٹ کا اس سے تعارف کروایا۔ جواب میں وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ آئیے وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میز کے ساتھ صرف ایک مسحری رکھی تھی، اس لیے اسد اللہ نے مسحری کی طرف اشارہ کیا۔ اختر کی موت کے بعد بہت خاموشی سے اس کمرے کی صفائی کر دی گئی تھی، اور خراب ہو جانے والے قالین کی جگہ دوسرا قالین ڈال دیا گیا تھا۔ جولیٹ ان کے کہنے پر مسحری پر آ بیٹھی، لیکن البم اس کے ہاتھ میں تھا، اور محب اللہ کی تصویر والا ورق کھلا ہوا تھا۔ وہ کچھ گم سم سی تھی۔ ہم آپ سے آصف خان کے رشتے کی بابت رائے لینا چاہتے تھے۔ آپ کی رائے ہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ آپ آصف خان سے مل چکی ہیں، اس لیے ہمارے خیال میں آپ کو ان کے بارے میں کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے زیادہ وقت درکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر ہی چکے ہیں کہ ہم ابا جان کے چہلم کے بعد باقاعدہ ایک تقریب منعقد کر کے آپ سے اپنے رشتے کے اعلان کے علاوہ آپ کی نسبت ٹھہرنے کا اعلان بھی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کی رائے جاننے کے لیے عجلت میں مبتلا ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ اس تقریب میں آصف خان کے والدین بھی شامل ہوں، اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ انہیں جلد از جلد اطلاع کر دی جائے۔ پشاور سے یہاں تک کا سفر طے کرنے کے لیے انہیں کچھ مہلت درکار ہوگی۔ اسد اللہ اپنی کہے جا رہے تھے، اور وہ گمسم سی محب اللہ کی تصویر پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ وہ ان سے کیا کہتی کہ وہ ان چند دنوں میں کتنی الجھی ہوئی رہی تھی کہ آصف خان کے رشتے کے بارے میں سوچنے کا بھی خیال نہیں آیا تھا۔ اس کے رشتے پر غور کرنا تو دور کی بات، وہ آج کل اس کا سامنا کرنے سے بھی گریز کر رہی تھی کہ اپنے اندر اس کی سوال کرتی نگاہوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پاتی تھی۔
کیا بات ہے جولیٹ، آپ ہماری بات توجہ سے نہیں سن رہی، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں؟ اسد اللہ نے اس کی غائب دماغی کو محسوس کر کے اسے ٹوکا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ جیسے لمحوں میں کسی نتیجے پر پہنچ گئی اور اپنے خیالات سے نکل کر صاف آواز میں بولی، ٹھیک ہے، ہم منتظر ہیں۔ اسد اللہ ہمتن گوش ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ میں جانتی ہوں کہ محب اللہ کہاں ہیں۔ اس کے الفاظ اسد اللہ کے لیے دھماکے کی مانند ثابت ہوئے۔ کیا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شدت جذبات سے ان کی آواز لرز گئی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں نے انہیں بمبئی میں دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں انہیں بالکل صحیح شناخت کر رہی ہوں۔ اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ سچ بول دینے کے بعد وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی اور اب روانی سے محب اللہ عرف فاروق کے بارے میں سب کچھ بتاتی جا رہی تھی۔ اسد اللہ نہایت جذباتی کیفیت میں لیکن توجہ سے اس کی بات سن رہے تھے۔ وہ خاموش ہوئی تو بولے، یا اللہ، محب اللہ ایسے لوگوں کے درمیان جا چھپے تھے، جب ہی تو باوجود کوشش کے انہیں تلاش نہیں کیا جا سکا۔ کون سوچ سکتا ہے کہ وہ ایسی کسی جگہ ہوں گے؟ بہرحال ان کا پتہ معلوم ہو گیا، یہی کافی ہے۔ ہم انہیں حویلی واپس لا کر دوبارہ اپنے ماحول میں ڈھال لیں گے۔ پرجوش سے اسد اللہ کو خود بھی بھول گیا تھا کہ وہ یہاں اس سے آصف خان کے رشتے کے بارے میں معلوم کرنے آئے تھے۔ آپ کو یقین ہے نا جولیٹ کے بمبئی کے فاروق ہی ہمارے محب اللہ ہیں؟ وہ خوش بھی تھے اور بے یقینی کا شکار بھی۔ جولیٹ نے ایک بار پھر سر ہلا کر تصدیق کی۔ ہم محب اللہ کو لانے کل ہی بمبئی روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی یہاں کسی کو اس بارے میں مطلع نہیں کریں گے۔ خدا نخواستہ آپ سے شناخت میں غلطی ہوئی ہو یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے ہم محب اللہ کو اپنے ساتھ لانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو آس باندھنے والوں کو سخت مایوسی ہوگی۔ آپ ہمیں اپنا بمبئی کا پتہ اور اہم لوگوں کے نام وغیرہ ایک ورق پر لکھ کر دے دیجئے، باقی ہم خود دیکھ لیں گے۔ اسد اللہ اب آہستہ آہستہ معمول پر آتے جا رہے تھے۔ جولیٹ خاموشی سے رائٹنگ ٹیبل تک گئی اور ایک کاغذ پر اسد اللہ کی مطلوبہ معلومات درج کرنے لگی۔ سب کچھ کاغذ پر منتقل کرنے کے بعد اس نے کاغذ اسد اللہ کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے ایک نظر ڈال کر اپنا اطمینان کیا اور اس کی خاموشی کو محسوس کر کے اپنے اندازے کے مطابق بولے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں بمبئی جانے اور اپنے پرانے گھر کو دیکھنے کی خواہش مچل رہی ہوگی، لیکن آج کل جو حالات ہیں ان میں ہم آپ کو اپنے ساتھ سفر پر لے جانا مناسب نہیں سمجھتے۔ ہو سکتا ہے آپ ہماری عدم موجودگی میں یہاں رکنے کے خیال سے پریشانی میں مبتلا ہوں، لیکن ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ بھی اپنے دیگر کزنز کی طرح اس حویلی پر پورا حق رکھتی ہیں اور ہماری غیر موجودگی میں بھائی جان آپ کا پورا خیال رکھیں گے۔ یوں بھی اس حویلی میں آپ کی سب سے بڑی مخالف پھوپھی جان تھیں اور اختر کے بعد ان میں اتنے کسبل نہیں رہے ہیں کہ وہ کسی اور کو نشانہ بنا سکیں، بلکہ ہماری اطلاعات کے مطابق تو وہ آج کل خود احتسابی کے مرحلے سے گزر رہی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے پہلی بار بھائی جان کے سامنے محب اللہ کے غیاب پر افسوس کا اظہار بھی کیا ہے۔ سچ ہے، جب انسان کے اپنے دل کو لگتی ہے تب ہی اسے احساس ہوتا ہے۔ اپنا بیٹا کھو کر برسوں بعد پھوپھی جان کو احساس ہوا کہ ان کی وجہ سے بھائی جان کو اپنی اولاد کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑا تھا۔ اسد اللہ اسے ہر طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ سوچ رہی تھی، آپ اپنے بھائی کے جس درد کا علاج کرنے جا رہے ہیں، واپسی میں آپ کو خود اس درد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ فاروق کو لے کر یہاں آئیں اور میں اس کا سامنا کر سکوں۔ مجھے ویسے بھی یہاں سے جانا تھا کہ مجھے اپنے سینے میں بھڑکتی انتقام کی آگ بجھانی ہے۔ میں تو آپ کی محبت کی زنجیر پیر میں پڑنے سے رک گئی تھی، لیکن اب مجھے یہ زنجیر توڑنی ہی پڑے گی۔ مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ ربن خاموشی سے بستر پر لیٹا ہوا تھا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، پھر بھی وہ آج کا بلز وقت بستر پر لیٹ گیا تھا۔ آج فاروق کی بمبئی میں آخری رات تھی۔ رات کے آخری پہر وہ، اکبر اور سیٹھ انوپم اگروال کا خاندان لندن جانے والے بحری جہاز میں سوار ہو جاتے۔ راٹھور سے ہونے والی آخری ملاقات کے بعد ربن اتنا محتاط ہو گیا تھا کہ دوبارہ انوپم اگروال کی کوٹھی کا رخ نہیں کیا تھا کہ مبادا کوئی اس کا تعاقب کرتا ہوا وہاں پہنچ جائے اور فاروق کی وہاں موجودگی ظاہر ہو جائے۔ اس نے تھانے سے آتے ہی منو کو چندی گڑھ اور اکبر کو سیٹھ کی کوٹھی پر روانہ کر دیا تھا۔ اکبر کے ذریعے ہی اس نے فاروق کو ضرورت کا اہم سامان اور کافی بھاری رقم اس ہدایت کے ساتھ بھجوا دی تھی کہ اب بھول کر بھی اڈے کا رخ نہ کرے اور نہ ہی روانگی سے قبل سیٹھ کی کوٹھی سے باہر نکلے۔
اس نے اکبر کو یہ اشارہ بھی دے دیا تھا کہ حالات بہتر نہیں ہوئے تو وہ روانگی کے وقت ان لوگوں سے الوداعی ملاقات کے لیے بھی نہیں آئے گا، اور وہ سچ مچ نہیں گیا تھا۔ اس کے بیٹے جیسا فاروق اس سے جدا ہو کر سمندر پار جا رہا تھا، اور اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ فاروق اس کا منتظر ہوگا۔ ابھی کل ہی اس نے سیٹھ کے کسی آدمی سے ایک رکا بھجوایا تھا۔ اس رکے میں ربن کے لیے پیغام تھا کہ اگر وہ کسی کو جولیٹ کی تلاش میں حیدرآباد بھیجے تو بہتر ہوگا کہ تلاش کے لیے جانے والا ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے سیدھا نواب سلیم اللہ کی حویلی پہنچ جائے۔ رکے میں یہ بھی استدعا کی گئی تھی کہ ربن الوداعی ملاقات کے لیے آئے تو اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہ کرے۔ ربن کو فاروق کی طرف سے دی گئی اتنی یقینی اطلاع پر حیرت تو تھی، لیکن اس نے فوری طور پر جانی کو اس سلسلے میں ہدایت دے کر حیدرآباد کے لیے روانہ ہونے کا حکم دے دیا تھا، اور خود اپنے دل پر جبر کیے اڈے پر ہی رکا ہوا تھا۔ گولو کو بھی اس نے کسی نہ کسی طرح بہلا لیا تھا، باقی کسی میں تو اس سے سوال کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ سب جانتے تھے کہ وہ جو اور جتنا چاہے اپنی مرضی سے ہی بتاتا ہے، اور اس بار تو وہ بہت زیادہ خاموش تھا۔ اڈے سے باہر بھی بہت کم نکل رہا تھا۔ اسے راٹھور کی طرف سے کسی رد عمل کا انتظار تھا، اور حیرت انگیز طور پر اس کی طرف سے بالکل خاموشی تھی۔ اس نے اپنے اختیارات کا فائدہ اٹھا کر کسی قسم کی قانونی کارروائی تک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور ربن خاموشی میں چھپے طوفان کی آہٹیں محسوس کر رہا تھا۔ اسے اپنے گرد نادیدہ سائے ناچتے محسوس ہوتے تھے، سو وہ اپنے دل پر جبر کیے پڑا تھا کہ کہیں الوداعی ملاقات کو جانے کی صورت میں کوئی سایہ اس کے ساتھ لگ کر فاروق تک نہ پہنچ جائے۔ احتیاط کی اس راہ نے اس کے دل کو سخت مضطرب کر رکھا تھا، اور وہ بستر پر چت لیٹا خود پر جبر کر رہا تھا۔ رات بہت آہستہ آہستہ اپنا سفر طے کر رہی تھی، پھر بھی اپنے آخری پہر تک پہنچ ہی گئی، اور پہلی بار ربن کے ضبط کی تنابیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ وہ اچانک بستر سے اٹھا اور چپلیں پیروں میں ڈالیں۔ پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں خیال جاگا کہ آج فاروق کو نہ دیکھا تو پھر کبھی اس کی صورت دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ دل میں جاگنے والا یہ خیال اتنا پختہ تھا کہ اس کی ہستی کی دیوار ڈھہ گئی، اور وہ خود پر ضبط کھو کر باہر کی طرف چل پڑا۔ دادا! اس وقت اسے باہر جاتے دیکھ کر کسی نے سوال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہاتھ کے اشارے سے سوال کرنے والے کو خاموش کروا کر باہر نکل گیا۔ سواری کے لیے اس نے خود ٹیکسی سٹینڈ پر جا کر ایک ٹیکسی کے اونگتے ہوئے ڈرائیور کو جگایا اور اسے بندرگاہ تک چلنے کا حکم دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ بس دور ہی سے فاروق کو ایک نظر دیکھ کر واپس لوٹ آئے گا۔ وہ اب بھی نادیدہ سایوں کو اپنے ساتھ چلتا محسوس کر رہا تھا، لیکن دل میں جاگنے والی خواہش اتنی شدید تھی کہ باقی ہر اندیشہ پس منظر میں چلا گیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اس کی خواہش پر بہت تیزی سے فاصلہ طے کیا۔ ڈرائیور کو کرایہ دے کر وہ آگے بڑھ گیا۔ اپنا چہرہ اس نے ایک بڑے سے رومال نما کپڑے میں چھپا لیا تھا، اور وہاں موجود چہل پہل اور روشنیوں سے ہٹ کر اپنے لیے ایک قدرے تاریک گوشہ ڈھونڈ لیا تھا۔ اس گوشے میں چپ چاپ کھڑا وہ وہاں موجود چہروں میں فاروق کا چہرہ کھوجنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخرکار اس کا یہ انتظار ختم ہوا، اور اس نے سیٹھ انوپم اگروال کے خاندان کے افراد کے ساتھ فاروق اور اکبر کو آتے ہوئے دیکھا۔ فاروق کی آنکھوں میں اضطراب اور بے چینی کی کیفیت تھی، اور وہ بار بار یوں ارد گرد دیکھ رہا تھا جیسے کسی کا متلاشی ہو۔ ربن کے دل نے گواہی دی کہ وہ اسے ہی تلاش کر رہا ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر فاروق کو گلے لگا لے، لیکن بروقت اس نے خود کو لگام دے ڈالی اور وہیں اپنی جگہ دبکا رہا۔ فاروق کی متلاشی نگاہیں بھٹکتی ہوئی ایک پل کے لیے اس گوشے پر بھی ٹھہریں جہاں ربن موجود تھا۔ اس کی نگاہوں کو ٹھہرتے دیکھ کر ربن کا دل زور سے دھڑکا، لیکن اسی لمحے شکنتلا نے کچھ بولتے ہوئے فاروق کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے کی طرف کھینچا تو اس کی نگاہیں اس گوشے سے ہٹ گئیں، اور وہ اوروں کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ ربن اپنی جگہ دبکا اس وقت تک اس کی جانب دیکھتا رہا جب تک اس کی معمولی سی جھلک بھی دکھائی دیتی رہی، پھر وہ ہجوم میں کھو گیا تو ربن نے بھی اپنی جگہ سے نکل کر واپسی کی راہ لی۔ واپسی کے سفر میں اسے کوئی جلدی نہیں تھی، اس لیے وہ پیدل ہی وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ رات کی تاریکی سے نے چھٹنا شروع کر دیا، اور سمندر کی ٹھنڈی ہوا کو جسم پر محسوس کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کچھ دور چلنے کے بعد سواری لے لے گا۔ سواری نہ بھی ملتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کی ٹانگوں میں اتنا دم تھا کہ وہ گھنٹوں پیدل چل سکتا تھا۔ لیکن اس کی نوبت نہیں آئی، اور کافی آگے جانے کے بعد اسے ایک تانگا مل گیا۔ وہ تانگے میں سوار ہو کر آنکھیں موند کر بیٹھ گیا۔ بند آنکھوں کے پیچھے یکدم ہی اس کی مرحومہ ماں اور بہن کی شبیہیں جاگ گئی۔ ایک پیارا
جدا ہوا تھا تو باقی پیارے بھی خود بخود ہی یاد آنا شروع ہو گئے تھے، اور وہ یادوں کے اس ریلے میں بہا جا رہا تھا کہ یکدم ہی تانگا رک گیا۔ کیا ہوا؟ ربن کی حسیات فوراً ہی جاگیں۔ آگے جانے کا راستہ نہیں ہے، تانگے والے نے خوف زدہ لہجے میں اسے مطلع کیا تو اس نے سر گھما کر ارد گرد دیکھا۔ تانگے کے آگے ایک گاڑی کھڑی تھی اور اطراف میں بھی دو ٹیکسیاں نظر آ رہی تھیں۔ ربن نے ایک ٹیکسی کے ڈرائیور کو شناخت کر لیا، یہ وہی تھا جو اسے اڈے سے بندرگاہ لے گیا تھا۔ مخبر! اس کے ذہن میں فوراً ایک لفظ گونجا اور وہ راہ روکنے والوں کو اپنی اپنی گاڑیوں سے اترتے ہوئے دیکھنے لگا۔ نادیدہ سائے جو اس کے ارد گرد ناچتے رہے تھے، اس لمحے مجسم ہو کر اس کے سامنے آ گئے تھے۔ فاروق نے اپنی مرضی سے لندن جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ وہاں جا کر دلدار آغا کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا، لیکن بحری جہاز میں قدم رکھتے ہی اس کے دل کی عجیب سی کیفیت ہو گئی اور وہ یوں بے چین ہو گیا جیسے کوئی اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ کر بری طرح بھینچ رہا ہو۔ اپنی یہ کیفیت خود اس کے لیے بھی ناقابل فہم تھی۔ وہ تو ہر حال میں آغا کو اس کے انجام تک پہنچا کر جولیٹ کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن کچھ تھا جو اس کے قدموں میں زنجیر ڈال رہا تھا۔ کوئی آواز تھی جو اسے پکار کر پلٹ جانے پر اصرار کر رہی تھی۔ اپنی اس کیفیت پر حیران و پریشان وہ سب کے درمیان چل رہا تھا، جیسے اسے زبردستی اپنے قدموں کو گھسیٹنا پڑ رہا ہو، اور دم تھا کہ سینے میں گھٹتا جاتا تھا۔ اس کیفیت سے تو وہ تب بھی نہیں گزرا تھا جب اس نے اپنے خون کے رشتوں کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ کر حویلی سے قدم باہر نکالے تھے۔ اپنی اندرونی گھٹن سے گھبرا کر اس نے اکبر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور بولا، تم ان لوگوں کے ساتھ کیبن میں جاؤ، میں ذرا عرشے پر جا رہا ہوں۔ خیریت تو ہے فاروق بھائی؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اکبر نے اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا اور چونک کر پوچھنے لگا۔ اڈے پر اتنے عرصے کے قیام کے باعث اسے فاروق کے ساتھ ہونے والے حادثے کا علم تھا، اور وہ جانتا تھا کہ صحت یاب ہو جانے کے باوجود فاروق کو ابھی توجہ کی ضرورت ہے۔ سر کی نازک چوٹ کا معاملہ ایسا تھا کہ ڈاکٹروں نے معمولی سی طبیعت کی خرابی کو بھی نظر انداز نہ کرنے کی ہدایت دے رکھی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے، بس ذرا کھلی ہوا میں سانس لینے کو دل چاہ رہا ہے۔ فاروق نے زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ اکبر نے دریافت کیا۔ نہیں یار، تم سیٹھ صاحب کی فیملی کے ساتھ جاؤ، میں ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے پیچھے رہ گئے تھے۔ شکنتلا اور اس کے والدین نے اس بات کو محسوس کیا تو رک گئے اور پیچھے مڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے۔ فاروق نے اکبر کی توجہ ان کی طرف مبذول کرواتے ہوئے اسے ان کے ساتھ جانے کو کہا تو وہ مجبوراً آگے بڑھ گیا۔ خود فاروق نے عرشے کا رخ کیا۔ وہاں اور بھی کئی افراد موجود تھے، لیکن اسے لوگوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ سب کو نظر انداز کر کے ایک تنہا گوشے میں کی طرف بڑھ گیا اور ریلنگ سے کوہنیاں ٹکا کر اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ آنکھوں کے سامنے جھاگ اڑاتا سمندر کا پانی تھا اور سر پر بے کراں وسعتوں کا مالک نیلا آسمان۔ نیلے آسمان کے پیش منظر میں صبح دم رزق کی تلاش میں نکلنے والے پرندے پرواز کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اسے بمبئی کی اس صبح کو الوداع کہہ کر اپنے سفر پر روانہ ہونا تھا، لیکن جانے کیوں اچانک دل جانے سے انکاری ہو گیا تھا۔ دل کی اس کیفیت کو سمجھانے سے قاصر وہ خود پر جبر کیے سفر شروع ہونے کا منتظر تھا۔ ابھی جہاز کی روانگی میں وقت تھا اور مسافروں کے اپنے سامان سمیت سوار ہونے کا سلسلہ جاری تھا۔ لائٹر یا ماچس ہوگی آپ کے پاس؟ جلدی میں میرا لائٹر جانے کہاں رہ گیا ہے، اور مجھے اس سمے سگریٹ کی بڑی طلب ہو رہی ہے۔ وہ اپنی ذات کی تنہائی میں گم تھا کہ قریب سے ابھرنے والی اس آواز پر چونک کر بولنے والے کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ 40 سے اوپر کا آدمی تھا جس نے صبح کے وقت بھی پورا سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ مجھے بھٹناگر کہتے ہیں، میں ڈیلی انڈیا کا ایڈیٹر ہوں۔ فاروق متوجہ ہوا تو وہ آدمی خود ہی اس سے اپنا تعارف کروانے لگا۔ فاروق کو اس وقت کسی کے تعارف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی سے بات چیت کا خواہش مند تھا، لیکن ڈیلی انڈیا کے حوالے نے اسے چونکا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ جولیٹ اسی اخبار میں ملازمت کرتی تھی۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی بھٹناگر صاحب۔ آپ کا نیوز پیپر تو میں بہت پابندی سے پڑھتا ہوں۔ اس نیوز پیپر میں آپ نے کچھ بہت ہی اچھے سلسلے شروع کر رکھے ہیں، خاص طور پر وہ جو سیاستدانوں کے فیملی انٹرویوز کا سلسلہ تھا، وہ تو مجھے بہت ہی پسند تھا، لیکن پھر آپ نے اس سلسلے کو بند کر دیا۔
وہ جانتا تھا کہ اخبارات کے مدیران بڑے باخبر اور بارسوخ ہوتے ہیں، اس لیے اس نے خاص ڈھب پر گفتگو کا آغاز کیا۔ اس سلسلے کو بہت سے لوگوں نے پسند کیا تھا، لیکن آج کل ہندوستان کے حالات آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنی افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ سیاستدانوں کے پاس انٹرویو دینے کی فرصت ہی نہیں ہے، اور فیملی انٹرویو کے لیے ٹائم لینا تو بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ بہت سے سیاستدانوں نے تو اپنی فیملیز کو ہندوستان سے باہر بھیج دیا ہے کہ کہیں وہ نشانے پر نہ آ جائیں۔ اسی لیے ہم اپنے ریڈرز کی پسندیدگی کے باوجود اس سلسلے کو جاری نہیں رکھ سکے۔ بھٹناگر کے ہاتھ میں اب بھی وہ سگریٹ تھا جسے سلگھانے کے لیے وہ فاروق سے لائٹر یا ماچس کا طلبگار ہوا تھا، لیکن اپنے اخبار کی تعریف پر اس کا ذہن سگریٹ کی طرف سے ہٹ گیا تھا، اور وہ پوری دلچسپی سے اس سے گفتگو کر رہا تھا۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، حالات کی وجہ سے بہت کچھ متاثر ہو رہا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم جیسے ریڈرز ایک اچھے سلسلے سے محروم ہو گئے۔ اس سلسلے میں ایک انٹرویو دلدار آغا اور ان کی بیگم کا بھی شائع ہوا تھا۔ وہ تو مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا۔ آغا صاحب مسلمان ہوتے ہوئے جس طرح ہندوستان کی تقسیم کے خلاف کام کر رہے ہیں اور مسلسل کانگریس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، یہ بات مجھے بہت اچھی لگی۔ اس نے بہت سلیقے سے دلدار آغا کا ذکر چھیڑا۔ جانے دیجئے صاحب، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ دلدار آغا سے تو وہ مسلم لیگی سیاستدان اچھے ہیں جو کھل کر ہندوستان کے بٹوارے کی بات کرتے آ رہے ہیں۔ آغا صاحب کہنے کو سارا ٹائم کانگریس کے ساتھ ہی بنے رہے، لیکن جب انہیں دکھائی دینے لگا کہ بٹوارہ ہونے کو ہے تو پہلے انگلینڈ صدار گئے، اور اب سنا ہے وہ وہاں سے کراچی روانہ ہو گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے نئے بننے والے ملک میں کراچی انویسٹرز کے لیے بہترین شہر ہوگا۔ رنداوا نے جو انکشاف کیا وہ فاروق کے لیے بہت اہم تھا۔ وہ تو یہ سن کر ہی سٹ پٹا گیا تھا کہ وہ جس شخص کی جستجو میں اتنے طویل سفر پر نکل رہا ہے وہ تو اب لندن میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو کیا پاکستان سچ مچ بن جائے گا؟ اپنی بوکھلاہٹ میں اسے اور کچھ سجھائی نہ دیا تو بھٹناگر سے یہی پوچھ بیٹھا، نیوز پیپر پڑھنے والے آدمی ہو کر آپ یہ سوال کر رہے ہیں؟ اب تو یہ سامنے ہی کی بات ہے کہ مسلمان اپنی سازش میں سفل ہو گئے ہیں۔ آپ اس شپ پر دیکھ نہیں رہے کہ کتنے انگریز سوار ہیں؟ مدت تک ہندوستان پر راج کرنے کے بعد اب یہ سب اپنے دیش واپس لوٹ رہے ہیں۔ بھٹناگر نے اسے جواب دیا، لیکن وہ تو شاید اس کے جواب کو توجہ سے سن بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا دماغ صرف اتنا سوچ رہا تھا کہ جب دلدار آغا لندن میں نہیں ہے تو وہ اس جہاز پر کیوں سوار ہے؟ اس کے سفر کی وجہ ہی باقی نہیں رہی تھی۔ آپ کس وچار میں پڑ گئے؟ بھٹناگر نے اس کی غائب دماغی کو محسوس کر کے پوچھا، لیکن وہ انسنی کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جہاز پر اپنی موجودگی کا جواز ختم ہو جانے پر اسے ایک پل بھی یہاں اپنی موجودگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل جو پہلے ہی عجیب سی کیفیت کا شکار تھا، اب بالکل ہی وحشت زدہ ہو گیا تھا، اور وہ بے چین تھا کہ کسی طرح یہاں سے نجات ملے۔ فاروق بھیا! یہ صدا شاید پہلے بھی اس نے سنی تھی، لیکن متوجہ تب ہوا جب کسی نے اس کے بازو کو جھنجھوڑ کر اسے پکارا۔ پکارنے والی شکنتلا تھی جس کی سانس ذرا پھولی ہوئی تھی۔ کہاں گم ہیں آپ؟ اکبر نے بتایا کہ آپ عرشے پر ہیں، اس لیے میں بھی یہاں چلی آئی، لیکن لگتا ہے آپ نیچے جا رہے ہیں۔ ہاں میں جا رہا ہوں، تم ابھی کسی کو کچھ مت بتانا، فاروق نے اس سے کہا تو وہ ہونک سی اس کی صورت دیکھنے لگی۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے فاروق کی بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے سراسیمہ سے لہجے میں پوچھا۔ اس بار فاروق نے خود پر قابو پایا اور بولا، میری بات غور سے سنو شکنتلا، میں جس وجہ سے انگلینڈ جا رہا تھا وہ وجہ باقی نہیں رہی، اس لیے اب میں بھی تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا رہا، لیکن تم یہ بات ابھی کسی کو نہیں بتانا، خاص طور پر اکبر کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں وہ تم لوگوں کے ساتھ انگلینڈ چلا جائے اور وہاں سیٹل ہو جائے۔ یہاں اس کا کوئی نہیں ہے، اور اڈے کی زندگی کو میں اس کے لیے مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ پڑھ لکھ کر کوئی اچھی نوکری کرے اور اپنا گھر بسائے، اس کے لیے یہی ٹھیک رہے گا۔ تم اور تمہاری فیملی اس سلسلے میں اس کی ہیلپ کر سکتے ہو۔ وہ بہت وفادار اور جانثار لڑکا ہے، اسے اپنے ساتھ رکھنا تمہارے لیے بوجھ نہیں بنے گا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں فاروق بھیا؟ آپ نے کہہ دیا کہ اکبر کو اپنے ساتھ رکھنا ہے تو بس ہم رکھیں گے، چاہے وہ جیسا بھی ہو، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کیوں واپس جا رہے ہیں؟ بمبئی آپ کے لیے بہت خطرناک ہو چکا ہے۔ چاچا جی نے کہا تھا کہ بمبئی میں آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے وہ آپ کو لندن بھیجنا چاہتے ہیں۔ شکنتلا اس کا فیصلہ سن کر روحان سی ہو گئی اور اپنے طور پر اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔
یہ بحث کا وقت نہیں ہے شکنتلا، تم بس میری بات پر عمل کرو۔ آدمی کی زندگی باقی ہو تو وہ خطروں میں گھر کر بھی جیتا رہتا ہے۔ ویسے بھی میں بمبئی میں زیادہ رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا، مجھے اب کہیں اور جانا ہے۔ فاروق نے جلدی جلدی شکنتلا کو سمجھایا اور اس کی نم ہوتی آنکھوں سے نظر چرا کر چل پڑا۔ جہاز چھوڑ کر اس کے قدموں نے دوبارہ زمین کو چھوا تو یہ سوال سامنے تھا کہ اب کہاں جائے۔ شکنتلا کی کوٹھی پر تالا پڑ چکا تھا اور اڈے جانا یوں مناسب نہ ہوتا کہ ربن نے سختی سے اسے وہاں آنے سے منع کر رکھا تھا۔ اس کے لیے اب یہی مناسب ہوتا کہ وہ کہیں اور اپنا ٹھکانہ کرتا اور ربن کو خاموشی سے اپنی بمبئی میں موجودگی کی اطلاع بھجوا دیتا۔ بمبئی سے کراچی جانا عام حالات میں اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن آج کل کے حالات میں شاید دشواری پیش آتی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ آج کل مسلمان تیزی سے ان علاقوں کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں جن کے پاکستان میں شامل ہونے کا قوی امکان ہے۔ وہ کچھ ایسی جلد بازی میں جہاز سے اترا تھا کہ اپنا سامان تک ساتھ نہیں لے سکا تھا۔ اس کی کل متاع بس اس کی جیب میں پڑا چاقو اور چرمی بٹوا تھا جس میں ربن کی مہربانی سے ٹھیک ٹھاک رقم موجود تھی۔ رقم جیب میں ہو تو آدمی کے بہت سے مسائل آپ حل ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی کسی ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے کر گزارا کر سکتا تھا۔ بس تھوڑا سا پولیس کی طرف سے دھڑکا تھا کہ پولیس والے ہوٹلوں اور مسافر خانوں پر خاص نظر رکھتے ہیں، لیکن اس مسئلے کا بھی اس نے حل نکال لیا۔ بندرگاہ پر گھومتے لوڈرز میں سے ایک کم عمر لوڈرز کا انتخاب کر کے اس سے بات کی کہ تو اس چلتا پرزا لڑکے نے فوراً اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے ایک قریبی ہوٹل کے بیرے کی مدد سے اس کے لیے اس طرح کمرے کا انتظام کیا کہ وہ ہوٹل کے پچھلے دروازے سے ایک کمرے میں مقیم ہو گیا اور کاؤنٹر کلرک سے ملاقات تک نہیں کرنی پڑی۔ بیرے نے خود ہی ہوٹل کے رجسٹر میں اس کے فرضی قوائف درج کروا کر ضابطے کی کارروائی مکمل کروا دی۔ ظاہر ہے اس خدمت کے لیے اسے اضافی رقم خرچ کرنی پڑی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے بیرے کی ناشتہ لانے کی پیشکش کو رد کر دیا اور ایک کرسی پر بیٹھ کر سوچ بچار کرنے لگا کہ ربن تک کس ذریعے سے پیغام پہنچائے۔ پہلا نام چاند بانو کے ملازم کا ذہن میں آیا لیکن فوراً ہی رد بھی ہو گیا۔ چاند بانو کا ٹھکانہ پولیس اور دشمنوں دونوں کی نظروں میں تھا۔ وہ وہاں جاتا تو آسانی سے دھر لیا جاتا۔ وکیل اشوک بچن کے بارے میں بھی سب جانتے تھے کہ وہ ربن کے لیے کام کرتا ہے، اس لیے امکان تھا کہ اس کی بھی نگرانی کی جا رہی ہو۔ یہی حال نانا کے پاڑے کا تھا۔ نانا اور ربن کی دوستی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، اس لیے پولیس کی یقیناً اس پر بھی نظر ہوگی۔ ماضی کے مقابلے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت اس لیے تھی کہ معاملہ بھاٹیا سیٹھ کی بیٹی کی ہلاکت کا تھا۔ بھاٹیا سیٹھ جیسے طاقتور آدمی کے لیے پولیس والوں کی کارکردگی اپنے عروج پر ہونے کا پورا امکان تھا۔ ربن نے اسے اپنے ٹھکانوں تک سے دور رکھا تھا تو یہ سب یوں ہی تو نہیں تھا۔ وہ کوئی غلطی کر کے ربن کی اب تک کی احتیاط کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر ہی کوئی قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ پیغام رسانی کے لیے مختلف راہوں کو سوچتے ہوئے اچانک ہی اس کے ذہن میں کیتھرائن کا نام آیا۔ کیتھی کسی کی نظر میں نہیں تھی اور وہ اس پر پورا اعتماد بھی کر سکتا تھا۔ اس کا خیال آتے ہی اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی صرف 7 بجے تھے۔ اسے علم تھا کہ ہسپتال میں نرسوں کی ڈیوٹی 8 بجے تبدیل ہوتی ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کیتھرائن کی آج کل کون سی ڈیوٹی چل رہی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے اس نے 8 بجے سے کچھ پہلے اس کی رہائش گاہ پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ ہسپتال سے منسلک اس قیام گاہ تک وہ ایک ٹیکسی کی مدد سے 8 بجنے سے 15 منٹ پہلے پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر وارڈن سے دریافت کرنے پر اسے علم ہوا کہ کیتھی کی نائٹ ڈیوٹی تھی، یعنی اسے ملاقات کے لیے اس کی واپسی کا انتظار کرنا پڑتا۔ وہ ایک اخبار کے مطالعے میں مصروف انتظار گاہ میں بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ 8:15 بجے نائٹ ڈیوٹی آف کر کے واپس آنے والی نرسوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تھکی ماندی نرسیں ایک دوسرے سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے جلدی جلدی اپنے رہائشی کمروں کی طرف جا رہی تھیں تاکہ لباس تبدیل کر کے آرام کر سکیں۔ فاروق کی توجہ اب اخبار کی بجائے آنے والی نرسوں کی طرف تھی۔ ان نرسوں میں اسے ابھی تک کیتھی نظر نہیں آئی۔ آہستہ آہستہ نرسوں کی آمد کا سلسلہ رک گیا لیکن کیتھی وہاں نہیں آئی۔ مضطرب سے فاروق کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا اور اس نے ایک بار پھر وارڈن سے رجوع کیا۔ وہ تو ہمیشہ ٹائم پر آتی جاتی ہے، تم رکو، میں اس کی کسی کولیگ سے پتہ کرتی ہوں، شاید اس کی ڈبل ڈیوٹی لگ گئی ہو، وارڈن نے اس سے کہا اور بیل بجا کر وہاں کام کرنے والی ایک آیا کو بلایا۔ آیا اس کے حکم پر تھوڑی دیر میں ایک نازک سی لڑکی کو بلا کر لے آئی۔ لڑکی کی آنکھوں میں شب بیداری کی سرخی تھی اور چہرے کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ وہ عالم مجبوری میں اس بلاوے پر وہاں آئی ہے۔
سوزی، تم کو کیتھرائن کا کچھ پتہ ہے؟ اس کا گیسٹ آیا بیٹھا ہے اور اسے پوچھتا ہے، آج اس کا ڈبل ڈیوٹی تو نہیں لگ گیا؟ وارڈن نے لڑکی سے دریافت کیا۔ نو میڈم، ڈیوٹی تو نہیں لگا، لیکن کیتھی خود ہاسپٹل میں رک گئی ہے۔ وہاں اس کا کوئی جاننے والا پیشنٹ بہت زخمی حالت میں لایا گیا ہے اور وہ اس کی وجہ سے رک گئی ہے۔ بیچاری اس پیشنٹ کے لیے بہت رو رہی تھی۔ سوزی نامی نرس نے جو اطلاع دی وہ فاروق کے لیے چونکا دینے والی تھی۔ کیتھی نے اسے اپنی زندگی کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا اور وہ جانتا تھا کہ کیتھی کا کوئی ایسا قریبی عزیز یا رشتہ دار نہیں ہے جس سے اس کی جذباتی وابستگی ہو۔ البتہ اڈے والوں سے وہ مختصر عرصے میں بہت قریب ہو گئی تھی اور ان کو اپنا سمجھنے لگی تھی۔ مریض کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ شدید زخمی حالت میں لایا گیا ہے۔ اس سے بھی یہی گمان ہوتا تھا کہ وہ اڈے ہی کا کوئی آدمی ہوگا۔ اڈے کے آدمیوں میں سے بھی کیتھی کا خود اس کے علاوہ گولو اور ربن سے ایسا واسطہ رہا تھا کہ وہ ان کے لیے آنسو بہاتی۔ گولو لڑنے جھگڑنے والا بندہ نہیں تھا کہ زخمی ہوتا تو کیا پھر ربن؟ سوچ کر تان یہاں آ کر ٹوٹی تو سینے میں اس کا دل بری طرح دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ یہ دل پہلے ہی بڑا بے چین اور مضطرب تھا۔ کیا آپ اس پیشنٹ کا نام جانتی ہیں؟ اپنی اس کیفیت کے زیر اثر اس نے ذرا تیز لہجے میں نرس سوزی سے دریافت کیا۔ نام تو نہیں معلوم۔ سوزی کا انداز کچھ سوچنے والا ہو گیا۔ ہاں، یاد آیا، کیتھی اسے دادا دادا بول کر پکارتی تھی۔ اب فاروق کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے قدموں کو روک پاتا۔ ہر خوف اور احتیاط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ تیزی سے باہر کی طرف دوڑ گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔